غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے, دونوں کی نوعیت فرق ہے. اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا, قل ہوا اذی, تو اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے. لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے, یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے, ٹھیک ہے نا. بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے, اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں, اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا. لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے, لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے. ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی, جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں. بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, یا تو بے شرم کے بارے نہاتی نہیں, یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن, لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے.